بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویلکم ٹو دی نوکس۔ آج کا ہمارا لیکچر 5th لیکچر ہے اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامک کنسیپٹ آف ورشپ اینڈ دی بینیفٹس اور امپیکٹس۔ اسلام کا تصور عبادت، اس کے فوائد اور اس کے اثرات۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلامک جو کنسیپٹ آف ورشپ ہے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم عبادت کس کو کہتے ہیں۔ ہم عبادت کو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں مگر یہاں پر ہم دوبارہ اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے عبادت کی معنی و مفہوم کو سمجھیں کہ عبادت کی لفظی معنی بندگی کی ہے۔ عبادت کی معنی ہوتا ہے بندہ، اور معبود وہ ذات ہوتی ہے جس کی بندگی کی جائے یا جو بندگی کے لائق ہو۔ تو عبادت کا جو کنسیپٹ ہے وہ بندگی سے ریلیٹڈ ہے، مطلب بندگی کرنا۔ اب اگر عربی زبان میں دیکھا جائے تو اب نام کو بھی کہتے ہیں اور مربی محسن بت یا معبود حقیقی کی طرف نسبت کر کے بھی کسی پر عبد کا اطلاق کیا جاتا ہے، جیسے عبد المطلب، عبد العزیٰ یا عبداللہ۔ اسی سے عبادت کی معنی پوجا اور پرستش مطلب ورشپ کو بھی ہم سمجھتے ہیں۔ دراصل بندگی کی معنی ہے اپنے آقا و مالک کے حضور انتہائی عجز و نیاز کا اظہار کرنا اور ہر کام میں اپنے مالک حقیقی کو اور اس کی خوشنودی کو مد نظر رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی چیز سے محبت ہو جائے اور اس کو حاصل کرنے میں وہ اپنی ہر چیز داؤ پر لگا دے، اس سے بے حد محبت کرے اور ہر چیز کی حد کراس کر دے، تو اس حوالے سے بھی اس آدمی پر عبد کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ عبد کا لفظ اس پر بھی لاگو ہوگا جو اس کنڈیشن میں پہنچ جائے گا کہ وہ اپنی جان تک نثار کرنا چاہتا ہے، اپنی جان کی بازی بھی لگا دینا چاہتا ہے کسی چیز کی حاصل کرنے میں۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زر و مال کے پجاری کو عبد الدرہم اور عبد الدینار، درہم و دینار کا بندہ فرمایا۔ اگر ہم شریعت کے ویو سے عبادت کو ڈیفائن کریں تو وہ یہ ہوگا کہ کوئی انسان اگر کسی فکسڈ کیفیت میں، پوزیشن میں اور کوئی فکسڈ پیٹرن سے اپنے اس خدا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے تصور کرتا ہے اور اس تصور میں اس کی عبادت کرتا ہے۔ جیسے کوئی مسلمان اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا رب تسلیم کرتے ہوئے، حقیقی مالک تسلیم کرتے ہوئے، خود کو اس کا بندہ تسلیم کرتے ہوئے اس کے سامنے سربسجود ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ خدا اور بندے کے درمیان اس ریلیشن شپ کو قائم کرنا ہوتا ہے جس میں بندہ خدا کے سامنے خود کو تصور کرتا ہے اور عجز و عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اس ریلیشن شپ کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اسلام میں بھی دیگر مذاہب کی طرح عبادات کا ایک باقاعدہ ڈھانچہ اور نظام موجود ہے اور اسلام نے ان کی ادائیگی کو فرض عین قطعی اور لازمی قرار دیا ہے، لیکن در حقیقت اسلام کا تصور جو کنسیپٹ عبادت ہے دوسرے مذاہب کی طرح محدود نہیں ہے، وہ لمیٹڈ نہیں ہے، اور اسلام میں ایسی عبادت کی کوئی حیثیت اور قدر و قیمت نہیں ہے جو انسان کی پوری زندگی پر اثر انداز نہ ہو اور انسان کی عملی زندگی پر اس کی گرفت مستحکم نہ ہو، بلکہ عام زندگی سے ہٹ کر محض ایک رسمی پوجا پاٹ کی شکل اختیار کی جائے۔ یعنی جب انسان نماز پڑھنے کھڑا ہو تو عبداللہ بن جائے اور کاروبار و دنیا میں مشغول ہو تو درہم و دینار اور زر و مال کا بندہ بن جائے، یا کبھی مخلوق کی بندگی کو اپنا شعار بنا لے اور کبھی خود اپنے ہوائے نفس اور خواہشات کا غلام بن جائے۔ اسلام اس دو عملی کو یکسر مسترد کر دیتا ہے۔ اسلام میں نہ تو اعتقادی کفر و شرک اور نفاق کی گنجائش ہے اور نہ ہی عملی کفر و نفاق کی۔ اسلام میں جو عبادت کا تصور ہے وہ بہت براڈ ہے، جو زندگی کے تمام شعبوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسلام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی شکل میں جو عبادات کا ایک ڈھانچہ دیا ہے، یہ محض اس لیے دیا ہے کہ ان عبادات کے ذریعے بندہ اپنے رب سے براہ راست تعلق قائم کر سکے۔ اللہ کے حضور بندگی، انکساری، عاجزی، فرما برداری اس بندے کے جسم و روح میں اس طرح رس بس جائے کہ وہ زندگی کا ہر کام محض اللہ اور اس کی خوشنودی کے لیے کرے۔ ایک بندہ مومن کا اپنے رب سے جو تعلق بندگی ہے وہ صرف اس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ وہ بندہ مومن صرف ان عبادات کو اپنائے جو اس پر فرض کی گئی ہیں۔ حدیث پاک میں اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جائز اور حلال ذرائع سے کفالت کرنا، اپنے مسلمان بھائی کے کام آنا، یا کم از کم اس سے
خوش اخلاقی سے ملنا، کسی مصیبت زدہ کی مدد کرنا، خواہ وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا لینا، دو افراد کے درمیان عدل و انصاف کرنا، حلال طریقے سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا، اور اس طرح کے تمام امور کو اسلام میں صدقہ اور عبادات قرار دیا گیا ہے۔ اور نظام عبادت کا ایک ظاہری مقصد اظہار بندگی تو ہے ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے یہ بھی مقصود و عبادت قرار دیا ہے کہ یہ انسانی زندگی پر اثر انداز ہوں، اس سے انسان کی اخلاق و کردار کی اصلاح ہو اور اس کی نورانیت سے بد اعمالیوں کی ظلمت دور ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے سورہ عنکبوت میں ورس نمبر 45 میں کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ رکھ کر بھی باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ بہت سے روزے داروں کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہاں پر میں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر اسلامک اسٹڈیز کے سبجیکٹ کو جتنا ٹیکنیکل کر کے پڑھا جائے گا اتنا ہی یہ سبجیکٹ مشکل ہوگا۔ اگر آپ اس کو آسان کر کے پڑھیں اور جنرلائز کر کے پڑھیں تو اس میں کوئی چیز اس طرح نہیں ہے کہ جس کو آپ کو یاد کرنا پڑے اور رٹے لگانے کی ضرورت پڑے۔ یہ بہت ہی آسان سبجیکٹ ہے اور بہت ہی آسان سبجیکٹ ہو جاتا ہے، اور ان چیزوں کو جتنا جنرل ہو کر آپ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ اور بہتر انداز سے اس پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں گے۔ تو اتنا سمجھیں کہ اسلامک کانسیپٹ آف جو ورشپ ہے وہ پلر آف ریلیجن ہوتا ہے، کسی بھی مذہب کا ایک پلر ہوتا ہے، پرپز آف دا کریشن آف دا مین کائنڈ ہوتا ہے۔ جو بھی بندہ مذہب کے اندر، کسی بھی مذہب کے اندر جب وہ عبادت کرتا ہے تو وہ اس کو پرپز آف کریشن بھی سمجھتا ہے، اور اسلام کے اندر یہ تو پرپز آف دا کریشن تو ہے ہی ہے، موجود ہی ہے اس کا کانسیپٹ۔ جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں چیپٹر 51 ورس نمبر 56 میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ I have not created the jinn and humankind for any other purpose except that they should worship me۔ اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ Establishes relation between man and God، بندے اور خدا کے درمیان ایک ریلیشن شپ قائم کرتا ہے عبادت۔ عبادت denotes servitude، عبادت سے مراد بندگی ہے، غلامی ہے۔ اور فارمز آف ورشپ، اور عبادت جو ہے ایک ورشپ کا فارم ہے۔ اب ان بلٹس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں سمجھ نہ آئے، مگر اس کے لکھنے کے لیے اگر آپ تھوڑا سا اگر آپ ہر ایک چیز کو فوکس کریں تو پلر آف ریلیجن کے اندر آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، جس میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اسلام کا ایک عبادت، اسلام کا پلر کس طرح ہوتا ہے، کس طرح سارے مسلمانوں کو یہ عبادات یونائٹ کرتی ہیں۔ پھر آپ ہر ایک چیز، ہر ایک عبادت کا حوالہ دیں، اس حوالے کے اس ریفرنس کے تحت آپ چیزوں کو ڈیفائن کریں کہ کس طرح پلر آف ریلیجن یہ ایک پلر کا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد پرپز آف دا کریشن آف دا مین کائنڈ، جس طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں جن اور انسان کی خلقت کو اپنی عبادت سے منسلک کیا ہے، یہ بیان کیا ہے کہ میں نے صرف انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ریفرنسز دیں، حوالے دیں کہ کس طرح اللہ پاک انسان اور جنات سے پہلے فرشتے اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے، مگر رب نے چاہا کہ میں ایسی مخلوق کو کریٹ کروں، ایک ایسی مخلوق پیدا فرماؤں جو میری عبادت سوچ سمجھ کر کرے، مجھے پہچان کر کرے۔ ان چیزوں کا ریفرنس دیں، اور اسی طرح اسٹیبلش ریلیشن، جو ریلیشن ہے بٹوین مین اینڈ گاڈ کو، اس کو ایکسپلین کریں۔ عبادت ڈینوٹ سرویٹیوڈ، کس طرح عبادت جو ہے سرویٹیوڈ کو ڈینوٹ کرتی ہے، فارمز آف ورشپ کس طرح ایک فارم آف ورشپ ہے، اور باقی کون سی فارمز آف ورشپ ہیں۔ تو اس میں کوئی ایکسپلین کرنے والی کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اس کا رپلائی آپ کو، آنسر آپ کو دے دیا جائے گا۔ ایون اگر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں ڈیٹیلڈ نوٹس چاہیے تو وہ بھی آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے۔ اچھا جی، اگر ہم ایک چیز کو، جو فارمز آف ورشپ ہیں ان کو اسپیسیفک کر کے پڑھیں، اور ہر ایک جو ورشپ ہے، جو ایک عبادت ہے، اس کو ہم انالائز کریں گے کہ وہ ہماری زندگیوں پر، معاشرے پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اس کی کیا بینیفٹس ہیں اور اس کے کیا امپیکٹس ہیں۔ تو سب سے پہلے نماز ہے۔ اب جو نماز کی میننگ کیا ہے، دا ورڈ نماز، وہ کیا ہے؟ تو نماز قدیم فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان اور قرآن و حدیث میں اس کے لیے لفظ صلاۃ آیا ہے، کیونکہ جس نماز کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایک عربی لفظ نہیں ہے، وہ ایک فارسی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن پاک میں یا حدیث کی روشنی میں جو نماز کا کانسیپٹ ہے وہ صلاۃ کے ورڈ سے بیان کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں جو لفظ صلاۃ کی معنی ہیں، میننگز ہیں، وہ بہت ساری میننگز ہیں جو ویری کرتی ہیں، ڈفرینس ہیں، مگر
جو معنی نماز حقیقی، جو ہماری نماز عبادت کے قریب تر ہے اور اس کے تصور سے پیش کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ دعا، رحمت، استغفار، اچھی تعریف کرنا، تسبیح وغیرہ کرنا. اسے ہم کہیں گے کہ یہ لٹرل میننگ ہے نماز کی. عربی لغت میں نماز کو ان میننگ سے بیان کیا گیا ہے، مطلب دعا، رحمت، استغفار، اچھی تعریف کرنا، تسبیح وغیرہ کرنا. اور اگر اصطلاح شریعت میں ہم بات کریں، شریعت کے ویو سے ہم دیکھیں کہ شریعت میں نماز کو کس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے، تو نماز مخصوص ارکان پر مشتمل مقررہ اسلامی طریقہ عبادت کا نام ہے. اور اگر مزید اسے آسان الفاظ میں کہا جائے تو یہ اسلامی طریقہ ہے عبادت کرنے کا جو ایک مخصوص پیٹرنز پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر ہم امپورٹنس آف نماز کی بات کریں کہ نماز کی امپورٹنس کیا ہے، تو نماز کی جو اہمیت، امپورٹنس آف جو نماز ہے وہ یہ ہے کہ ایمانیات اور عقائد کے بعد، جو ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں، ایمانیات اور عقائد، ان کے بعد دین اسلام کا اولین اور اہم ستون نماز ہے، مطلب the first and the most important pillar of اسلام. قرآن کریم میں تقریباً 100 مقامات پر مختلف انداز سے نماز کا حکم دیا گیا ہے. یہ نماز کا جو کانسیپٹ ہے یہ شریعت محمدیہ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاءوں میں اور ان کی قوموں میں یہ عبادت کا طریقہ کار جو نماز ہے وہ رائج رہی ہے. یہ کانسیپٹ ہمیشہ سے رہا ہے. ایسے نہیں ہے کہ یہ کانسیپٹ صرف شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی گئی ہے. تو اس کو ایک کریکشن کرتے ہیں، کیونکہ نماز جو عام طور پر تصور لیا جاتا ہے کہ معراج کے موقع پر فرض کی گئی، تو وہ فرض یا پھر عام طور پر یہ خطبوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو نماز کا جو تحفہ ہے وہ معراج کی رات میں ملا ہے. تو یہ اس طرح ہے کہ وہ فرض ضرور کی گئی ہے، اس کے متعلق ضرور احادیث اور ہمارے پاس ریفرنسز ہیں، مگر یہ نماز یہ نماز جو ہے پہلے سے ہی موجود تھی، اور پہلے انبیاء کرام اور پہلی امتوں میں بھی یہ ایک عبادت کا طریقہ کار رہا ہے. تو جو نماز ہے وہ تقریباً تمام آسمانی شریعتوں اور تعلیمات انبیاء کا حصہ رہی ہیں، مگر یہ ہے کہ مختلف شریعت اور انبیاء کرام کے زمانے میں اس کی وضع اور طریقہ کار جو ادائیگی تھی وہ مختلف رہی ہے. دیگر تمام عبادات بدنی و مالی ایسی ہیں جو بعض صورتوں اور احوال کے تحت عارضی طور پر بعض بندوں سے ساقط ہو جاتی ہیں. آسان الفاظ میں کہ مطلب یہ جو نماز ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی سرکمسٹنس میں، کسی بھی حالت میں اس کی ادائیگی، اسے ادا کرنا ضروری ہے اور فرض ہے. اس پر کوئی بندہ اسے ترک نہیں کر سکتا، چاہے کسی بھی پوزیشن، کسی بھی اسٹیٹس، کسی بھی حالت میں ہو. اس کے لیے کوئی جواز پیدا وہ نہیں کر سکتا کہ اسے اسکپ کیا جائے. مگر جو دوسری عبادات ہیں اس پر کنڈیشنز عائد ہوتی ہیں کہ کسی کنڈیشنز میں وہ عبادات چھوڑی جا سکتی ہیں، اسکپ کی جا سکتی ہیں. مثلا جیسے روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد وغیرہ، یہ جتنی عبادات ہیں وہ مختلف سرکمسٹانسز میں اگر کوئی ایسی نوبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس میں ترک کر سکتے ہیں. مگر جو نماز ہے وہ حالت سفر ہو یا اقامت ہو، حالت صحت ہو یا حالت مرض ہو، حالت جنگ ہو یا امن ہو، اس وقت تک ساکت نہیں ہوتی جب تک کہ ہوش و حواس قائم ہو اور انسان اٹھنے، بیٹھنے یا بیٹھ کر پڑھنے یا سواری پر پڑھنے یا لیٹ کر اشارے کرنے کے قابل ہے. نماز کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑی جا سکتی، یہ بات یاد رکھیں، سوائے اس کے کہ ایام مخصوص میں عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کی ممانت اور ان نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے. نماز کا منکر کافر ہے اور بلا عذر شرعی تارک نماز گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور اسے قضا کے ساتھ ساتھ اللہ سے توبہ بھی کرنی چاہیے. بعض صحابہ اور ائمہ کے نزدیک بلا عذر ترک نماز کفر ہے. اچھا جی، اگر نماز میں اسلامی تاریخ کے مطابق اس کا تھوڑا سا دیکھیں کہ ہسٹوریکل اس کا کیا ویو ہے اسلام کے اندر، تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسلام میں نماز شریعت محمدیہ سے پہلے بھی تھی، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز فرض کی گئی. اب جو ہسٹوریکل کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر نماز کا جو عام طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز وہ واحد عبادت ہے جو ابتدائی اسلام میں مسلمانوں پر فرض ہو گئی تھی، لیکن مشکل حالات کی وجہ سے انفرادی طور پر پڑھنے کی اجازت تھی، اور کفار کے مظالم کی وجہ سے اگر اعلانیہ طور پر ممکن نہ ہوتا تو یہ خفیہ طور پر بھی پڑھنے کی اجازت تھی.
کیونکہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں ایسی واقعات کا ذکر ملتا ہے جس میں آپ پر بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہوئے اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی یا چادر ڈال کر آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی، اور اس طرح کے کچھ ہمیں واقعات ملتے ہیں جن پر کفار مکہ نے ظلم کرنے کی کوشش کی نمازیوں کے لیے۔ ابتدا میں صرف صبح و شام کی 2 نمازیں 2 رکعت فرض تھیں، پھر ہجرت سے 1 سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا اور اس معراج کے موقع پر باقاعدہ 5 وقت کی نمازیں فرض قرار دی گئیں، اور اسی مناسبت سے نماز کو حدیث میں معراج المومنین قرار دیا گیا ہے، لیکن مکی دور میں باجماعت نماز کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکا تھا۔ مدینہ منورہ میں پہنچتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستی قباء اور پھر مدینہ منورہ میں مسجد کی بنیاد رکھی، جو آج تک مسجد نبوی کے نام سے معروف ہے۔ اس کے بعد آپ نے باجماعت نماز کا اہتمام فرمایا۔ سن 2 ہجری میں اذان کا سلسلہ جاری کیا گیا اور فجر کے سوا باقی نمازوں کی رکعات کی تعداد بڑھا کر 4 کر دی گئی، البتہ مغرب کی نماز میں 3 رکعات مقرر کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی موقع پر نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں دی، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے وہ حالت جنگ میں ہو یا امن میں ہو، چاہے وہ بیمار ہو، حالت مرض میں ہو، کسی بھی صورت میں نماز کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اگر مرض اور کمزوری اس حد تک پہنچ جائے کہ انسان لیٹے ہوئے اشارے سے بھی نماز ادا نہ کر سکے، یعنی ہوش و حواس ہی قائم نہ رہیں، تو اس مرحلے پر نماز کی فرضیت ساکت ہو جاتی ہے، سائلنٹ ہو جاتی ہے۔ شریعت نے نماز کے سلسلے میں جو رخصت یا تخفیف کا حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ حالت سفر میں قصر کا حکم دیا ہے، یعنی ظہر، عصر، عشاء کے فرائض 4 کے بجائے صرف 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر کسی صورت میں پانی میسر نہ ہو، پانی اویلیبل نہیں ہے، تو دوسری کنڈیشن میں یہ ہے کہ وہ تیمم کر سکتا ہے، مگر نماز چھوڑ نہیں سکتا۔ کسی بھی کنڈیشن میں اگر آپ سے نماز نکل گئی ہے تو آپ پر قضا لازم ہو جاتی ہے، آپ نے قضا کر کے نماز ضرور پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نمازوں کے ساتھ نفلی نماز بھی ادا کرتے تھے اور نفلی نماز پڑھنے کی تلقین بھی فرماتے تھے۔ اور اب اگر بات کی جائے نماز کی بینیفٹس کی اور اس کے امپیکٹس کی، تو نماز کی دینی، اخلاقی اور روحانی حکمتیں اور فوائد جو موجود ہیں وہ یہ ہے کہ جو نماز ہے وہ انسان کو، ایک مسلمان مومن کو عجز و نیاز سکھاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز اور خشوع و خضوع اس کے اندر عجز و نیاز، عاجزی پیدا کرتا ہے۔ بندگی کا مفہوم یہی ہے کہ اپنے رب کے حضور انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا جائے، اور ایسی کیفیت پیدا ہو کہ کم از کم تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح انسان ساری دنیا سے کٹ کر اور سب سے ہٹ کر محض اللہ سے لو لگائے، اور یہ رابطہ اتنا راست، اتنا لطیف اور اتنا کامل ہو کہ اللہ کی حضوری اور نورانیت کے سوا ذہن کہیں اور منتقل ہی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں عبادت کی اصل روح اس بات کو قرار دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ نماز ایک بندہ مومن کو بری چیزوں سے، بری عادتوں سے دور رکھتی ہے۔ نماز بندہ مومن اور مسلمان کے اندر طہارت اور پاکیزگی کو پیدا کرتی ہے، جس سے نماز کا حصول، نماز کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے، جیسے سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ بے شک نماز بے حیائیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے، یعنی نماز کی برکت و فیضان سے نمازی کے اخلاق و کردار میں ایک انقلاب برپا ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری نمازوں اور اعمال میں آخر کیا کوتاہیاں اور خامیاں ہیں جن سے مطلوبہ مقصد حاصل نہیں ہوتے۔ اور تیسرا، نماز انسانوں مطلب مسلمان مومن کے اندر ایک یونٹی، برادرہڈ کا جذبہ قائم کرتی ہے۔ اسلام میں نماز کو باجماعت ادا کرنے کا حکم ہے اور بلا عذر شرعی ترک جماعت پر سخت وعید آئی ہے، اور جب ایک ہی مسجد میں ایک ہی امام کے اقتداء میں سب مسلمان باجماعت نماز ادا کریں تو بقول اقبال منظر کچھ یوں ہوتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے تیرے دربار میں،
پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اس کے ساتھ دن میں 5 وقت باہم ملنے سے ایک دوسرے سے الفت و محبت پیدا ہوا کرتی ہے، ایک دوسرے کی حالات سے واقفیت و شناسائی ہوتی ہے، مسلمان ایک دوسرے کا کام آ سکتے ہیں اور انفرادی و اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے راہ عمل متعین کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز باجماعت سے اطاعت امیر کا جذبہ بھی پیدا کرتی ہے اور اس کے ساتھ وقت کی پابندی کی تربیت بھی ملتی ہے، مطلب پنکچولیٹی آف ٹائم۔ اس کے ساتھ جو چوتھا امپیکٹ ہے اور جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان مومن نماز کی وجہ سے منفی سوچ سے دور رہتے ہیں، ان کے اندر ایک پازیٹیوٹی کریٹ کرتی ہے، ان کے اندر جو ایک نیگیٹو سوچ ہے اس کو ختم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ مطلب جو بری سوچیں، برے خیالات ہیں ایک نمازی کے اندر وہ دور ہوتی ہیں۔ ایک بندہ جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے سامنے کسی گناہ کی دعوت پیش ہو جاتی ہے یا کوئی گناہ کرنے لگتا ہے یا کوئی کسی برے عمل کا ارتکاب کرنے لگتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں وہ نماز آ جاتی ہے کہ بھئی ابھی تو میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، تو میں کس طرح یہ گناہ کروں۔ نماز اسے بار بار برے کاموں کے لیے روکتی، ہمیشہ پازیٹیوٹی کی طرف نماز اس کو لیڈ کرتی ہے۔ نماز کے کچھ اسپریچول امپیکٹس بھی ہیں، کچھ مورل امپیکٹس ہیں، کچھ سوشل امپیکٹس ہیں۔ اگر اسپریچول امپیکٹس کی بات کی جائے تو جیسے انسان کی روح پاک ہوتی ہے، دل پاک ہوتا ہے، اس کی سوچ میں پازیٹیوٹی زیادہ کریٹ ہوتی ہے، وہ اچھے کام کو کرنے میں خوشی محسوس کرتا ہے اور برائی سے خود بھی لڑتا ہے، اور نماز بھی اسے اس لڑائی میں مدد فراہم کرتی ہے۔ جہاں وہ اپنے اندر کو پاک رکھتا ہے وہاں ہی اپنے لباس کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، پاک لباس کو پسند کرتا ہے، پاک کھانوں کو پسند کرتا ہے، پاک محفلوں کو پسند کرتا ہے، اور ہر چیز میں وہ پاکی کو پریفر کرتا ہے۔ 5 وقت میں وضو کرنا، 5 وقت کی نماز 5 وقت اسے وضو کرواتی ہے، جس سے ظاہری بھی اس کے اندر ایک طہارت پیدا ہوتی ہے۔ نماز ایک بندے کو اللہ پاک کے قریب کرتی ہے، ایک بندے کو اس کے رب سے ایک تعلق جوڑنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ ایک بندہ اپنے رب کے خود کو بہت قریب پاتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں چلا جاتا ہے، اور حالت سجدہ اس نماز کا ایک بہت ہی خوبصورت حصہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ نماز انسان کے اندر ایک پیشنس، جو صبر ہے، اس کو ڈیولپ کرتی ہے، وہ چیزوں کو اگنور کرتا ہے، غصے کو روکتا ہے اور دوسروں کو محبت سے، پیار سے اور شفقت سے ڈیل کرتا ہے۔ جیسے کہ اس کے سامنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی اس کے سامنے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح لوگوں کو ڈیل کیا۔ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیرت سامنے ہوتی ہے، وہ اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح نماز پڑھتا ہے اور اپنی لائف میں بھی وہ باقی چیزیں اسی طرح اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز ایک بندے کو اللہ کے حضور، اللہ کی طرف جو اس میں احساس ڈیولپ کرتی ہے، اس کے اندر جو کنشیسنیس آف بینگ سلیو ہے وہ کریٹ کرنے میں ایک مدد فراہم کرتی ہے۔ پھر اس کے اندر ایک سینس آف ڈیوٹی ڈیولپ ہوتی ہے کہ بھائی مجھے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، بینگ اے مسلم مجھے یہ ساری ڈیوٹیز فالو کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ پاک نے جن جن چیزوں سے، جن جن کاموں سے روکا ہے، مجھے روکنا ہے خود کو، اور معاشرے میں صرف اچھائیوں کو ہی پروموٹ کرنا ہے، پریفر کرنا ہے، اور اچھائیوں کو پسند کرنا ہے، اور اچھی باتیں کرنا، اچھے اعمال کرنا، ان کو ہی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا ہے۔ اس کے اندر اگر ایک اور پوائنٹ ایڈ کی جائے تو وہ پریکٹس آف اوبیڈنس ہوگی کہ ایک بندے کے اندر جو فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ نمازی کے اندر بکثرت ہوتا ہے۔ نماز ظاہراً بھی اسے سکھاتی ہے کہ ایک امام کے پیچھے کس طرح نماز ادا کرنی ہے، کس طرح اپنے امام کے احکاموں کو فالو کرنا ہے، کس طرح امام جب اللہ اکبر کہے تو کھڑے ہونا ہے، کس طرح اپنے امام سے آگے نہیں جانا، ہمیشہ اپنے امام کے پیچھے رہنا ہے، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جو امام نہیں کر رہا۔ وہیں پریکٹس آف اوبیڈنس اس کے اندر پیرنٹس کی بھی ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے اندر اس کے باس کی بھی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کے وہ اندر جو اولی الامر کا جو کانسیپٹ ہے، جس کو بھی وہ اولی الامر تسلیم کرتا ہے، اس کی اوبیڈنس بھی اس کے اندر کریٹ ہوتی ہے۔ یہ نماز کا ایک خوبصورت پہلو ہے جو ایک بندہ مومن کے اندر ڈیولپ کرتا ہے۔ اور جو بہت اہم اور خاص پہلو ہے، اسپریچول امپیکٹ ہے نماز کا، وہ اللہ کا خوف ہے، فیئر آف گاڈ ہے۔ اس کے بندہ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف
جو ایک نمازی ہوتا ہے اس میں اپنے رب کا اللہ پاک خوف زیادہ رہتا ہے، وہ گناہوں سے ڈرتا ہے، ایسے کاموں سے اس کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس پر جہنم واجب اور وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے، یا اپنے رب کی رضا کی خاطر وہ دیکھتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں یا ناراض کر رہا ہوں، تو وہ ہر اس کام سے نفرت کرنے لگتا ہے جس سے اس کا رب ناراض ہو، اور ہر اس کام سے محبت کرنے لگتا ہے جس کا اس سے رب اس سے محبت کرے۔ اسی طرح اگر ہم مورل امپیکٹس کی بات کریں تو مورل امپیکٹس کے اندر اس کے اندر پنکچولیٹی کا احساس ہونا، سینس آف ڈیوٹی یا ریسپانسبلٹی کا احساس ہونا، اپنے اندر ایک ڈسپلن کو بلڈ کرنا، یا پھر ایک جو اس کا کریکٹر ہے اس کو بلڈ کرنا، اپنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے خود اپنی تربیت کرنا، اپنے جذبات، احساسات، خواہش جو ناجائز ہیں ان کو کنٹرول کرنا، اپنے اندر ایک سیلف کنٹرول کا ایک پاور ڈیولپ کرنا، خود میں ہیوملٹی پیدا کرنا، یہ ساری نماز کا ایک اس مورل امپیکٹ ہے کہ وہ اچھی اخلاقیات کو پسند کرتا ہے، اور ایک نماز ایک بندہ مومن کے اندر اچھے اخلاقیات کو ڈیولپ کرتی ہے، اور اس کا بہترین نمونہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کی سیرت ہے، قرآن پاک کے مختلف احکام ہیں جو اس کے اندر ان احساسات کو ڈیولپ کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں جس سے بندہ مومن کے اندر ایک بہترین اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر سوشل امپیکٹس اور اس کے بینیفٹس کی بات کی جائے تو نماز سے جو معاشرے میں سوشل آرگنائزیشن یا سوشل ڈسپلن ہے وہ قائم رہتا ہے۔ ایک مسجد اس سوشل ڈسپلن اور آرگنائزیشن کا حصہ ہوتی ہے جہاں پر تمام مسلمان آپس میں ملتے ہیں، اپنے مسائل پیش کرتے ہیں اور مختلف ایشوز کو ڈسکس کرتے ہوئے چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسجد ایک ایسا یونٹ ہے جہاں پر مسلمان اجتماعی طور پر کسی بھی غلط بات پر اکٹھا یکجا نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی کسی غلط بات پر اتفاق نہیں کرتے، وہ ایک ایسا یونٹ ہے جہاں پر صرف برے کاموں سے لڑنے اور اچھے کاموں کو کرنے پر اتفاق کیا جاتا ہے۔ جو مسجد ہیں وہ ایز اے کمیونٹی سینٹرز کا رول ادا کرتی ہیں۔ یہ ایک سوشل امپیکٹ ہے ایک نمازیوں کا اور اس نماز کا جس کے لیے وہ مسجد بنائی گئی ہے۔ اس کے بعد ان نمازیوں کی وجہ سے اس نماز کا جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ میوچل ہیلپ اور کوپریشن کا جذبہ ڈیولپ ہوتا ہے، ایکولیٹی اینڈ برادرہڈ کا جذبہ کریٹ ہوتا ہے، معاشرے میں رائج برائیوں کے خلاف ایک جہاد کی تربیت ہوتی ہے جو جنریشن ٹو جنریشن منتقل ہوتی ہے، جو قرآن کی ٹیچنگ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک سے لوگوں تک، عوام الناس تک، ان مسلمانوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ دوسروں کی ریسپیکٹ کرنا، ایک دوسرے کا رائٹس کا خیال رکھنا، عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا، آج کے دور میں غلام نہیں ہے مگر ان سرونٹس کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ چیزیں، یہ باتیں نمازیوں کو مسجد میں بتائی جاتی ہیں، ہر جمعے کے ہر خطبے میں، اور ہر وقت ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ان چیزوں پر تلقین کرتا رہتا ہے۔ ٹالرنس کا جذبہ ان نمازیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پھر ایک یونٹی کا جذبہ ہے جو بہت اچھا ایک سوشل امپیکٹ ہے نمازیوں کا، اس نماز کا۔ نماز کے بعد جو دوسری فارم آف ورشپ ہے وہ ہے روزہ، اور روزے کو عربی میں صوم یا صیام کہتے ہیں۔ صوم کی لٹرل میننگ تو رکنا ہے، کسی چیز سے رک جانا، اور اصطلاح شریعت میں شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے صوم مطلب روزے سے مراد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرات سے نیت عبادت کے ساتھ رکنا ہے۔ روزے کی اہمیت کی بات کی جائے تو قرآن مجید میں جن روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے اس سے رمضان کے روزے مراد ہیں۔ سورہ بقرہ ورس نمبر 183 سے لے کر 185 میں صراحت کے ساتھ فرضیت صوم مطلب رمضان کے روزوں اور اس سے متعلق چند ضروری مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور یہ حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ بس تم میں سے جو شخص اس مہینے رمضان کو پائے تو اس کو لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ گنتی کے دوسرے دن پورے کر لے۔ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ 2 ہجری میں فرض کیے گئے، اور اس وقت سے اب تک امت مسلمہ اس پر عامل ہے۔
قرآن بتاتا ہے کہ روزہ بھی ایک ایسی عبادت ہے جو سابقہ شریعتوں اور انبیاء کی تعلیمات میں کسی نہ کسی طریقے سے رائج رہی ہے۔ قرآن نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ رمضان المبارک کو عبادت سیام کے لیے مختص کرنے میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور نور و تجلیات کے نزول کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک کی روح سے اس میں نیکیوں کا اجر ثواب عام ایام کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ گویا یہ مہینہ نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے۔ اس میں محرکات شر یعنی شیاطین کو محیط کر دیا جاتا ہے اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس میں رات کو نماز تراویح اور نماز تراویح میں ختم القرآن کو سنت موقتہ قرار دیا گیا ہے۔ عشرہ اخیر میں اعتکاف کی عبادت کا حکم دیا ہے جو سنت موقتہ الکفایہ ہے، یعنی اگر کسی محلے یا بستی میں کوئی بھی اسے ادا نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان سب سے کٹ کر اور مکمل یکسو ہو کر 10 روز اللہ کی ذکر و فکر میں مشغول رہتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اختتام پر صدقہ فطر کا مالی صدقہ بھی ہر مسلمان پر واجب قرار دیا گیا ہے، جو ہر شخص پر اس کی اپنی زیر کفالت افراد کی جانب سے ادا کرنا لازم ہے۔ اور اگر روزے کے امپیکٹ، روزے کے بینیفٹ یا روزے کے مقاصد کی بات کی جائے تو ان میں سر فہرست تقویٰ ہے کہ روزے کا اہم ترین مقصد تقویٰ ہے جو قرآن نے متعین کیا ہے، اور ہر عبادت کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ تقویٰ کو اختیار کیا جائے، بندے کے اندر تقویٰ پیدا ہو اللہ پاک کی رضا کی خاطر۔ جب ایک بندہ مومن، ایک مسلمان اپنا کھانا پینا اللہ کی خاطر ترک کرتا ہے، فجر سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور سیکسول انٹرکورس سے خود کو دور رکھتا ہے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، تو اس میں ایک ایسی جذبہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا نور تقویٰ کا نور پیدا ہوتا ہے جو اس کے معیار روح کو، کردار کو بلند کر دیتا ہے۔ لہذا شریعت کی منشا یہ ہے کہ روزے دار کو چاہیے کہ روزے کے ذریعے ضبط نفس کی ایسی تربیت حاصل کرے جس کے نتیجے میں وہ اپنے نفس کو تمام ممنوعات سے روک سکے اور تمام اچھے اعمال کو اپنا سکے، اور یہی تقویٰ ہے۔ روزے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کرنا اور ریاکاری سے خود کو دور رکھنا، کیونکہ روزے کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں اس میں ظاہری دکھاوے کا شائبہ اور امکان پایا جا سکتا ہے، اگرچہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو، مثلا نماز، زکوٰۃ، حج اور جہاد وغیرہ، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا ادنیٰ شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو روزے دار ظاہر کرے، حالت روزے سے رہے، لیکن تنہائی میں جب مخلوق میں سے اسے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو ایک قطرہ یا ایک گھونٹ پانی پی لے تو اس کا روزہ باقی نہیں رہے گا، مگر روزے دار ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ وہ خلق کی نظر سے لاکھ چھپ جائے، خالق کی نظر سے نہیں چھپ سکتا۔ روزہ صرف وہی مسلمان رکھتا ہے جس کی ایمان اس بات پر قوی اور غیر متزلزل ہو کہ اللہ تعالی علیم و خبیر ہے، سمیع و بصیر ہے، اور ظاہر و باطن کا کوئی بھی حال اس سے مخفی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے ہر عمل خیر کا اجر 10 سے لے کر 700 گنا تک ملے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے روزہ اس عام قانون سے مستثنی ہے اور بالا تر ہے، اور وہ صرف اور صرف میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزے کا ایک بینیفٹ امپیکٹ یہ ہے کہ روزہ روحانی ارتقاء اور ضبط نفس کی تربیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے سال میں ایک مہینہ ایسا مقرر فرمایا جس میں ایک طرف تو روزے کے ذریعے ضبط نفس کی تربیت دی جاتی ہے تاکہ مادیت کا انسان پر غلبہ نہ ہو اور انسان محض خواہشات و شہوت کا بندہ بن کر نہ رہ جائے، کھانے پینے اور جنسی عمل پر محدود وقت کے لیے پابندی اس بات کی تمہید ہے کہ انسان ہمیشہ اور ہر وقت اپنے آپ کو ممنوعات و محرمات شرعیہ سے اجتناب کا پختہ عادی بنا لے۔ رمضان کے روزے کا ایک پازیٹیو پہلو یہ بھی ہے کہ رمضان کے روزوں میں ایک ماحول بن جاتا ہے، مسلمان اپنی مسجدوں اور گھروں میں ایک ماحول بنا لیتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اور اس قرآن پاک کی برکت انسان کے ذہن، جسم، روح پر ایک پازیٹیو اثر چھوڑتی ہیں، اس کی تربیت کرتی ہیں، اس کی روحانی مراحل طے کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں، انسان ظاہر اور باطن میں پاک ہوتا ہے، اور وہ اگر گھر میں ہو یا باہر ہو ایک نورانی فضا، ایک نورانی ماحول میں رہتا ہے،
اور وہ خود کو ہر وقت اس سینس میں فیل کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص ڈیوٹی انجام دے رہا ہے۔ روزے کا ایک خاص پہلو، ایک خاص امپیکٹ، ایک خاص بینیفٹ، جو سوشل بینیفٹ بھی ہے، وہ یہ ہے روزہ انسانی ہمدردی کی ترکیب و تحریک کرتا ہے۔ وہ دوسرے انسانوں کے اندر، روزے داروں کے اندر، روزہ رکھنے والوں کے اندر اس جذبے کو بڑھاتا ہے جس سے وہ محسوس کر سکیں کہ جو لوگ کھانا نہیں کھا سکتے، بھوکے حال میں رہتے ہیں، ان کے پاس کھانا پینے کی اشیاء موجود نہیں ہیں، ان کے درد کو محسوس کر سکیں اور ان کی مدد کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں۔ گویا اسلام نے یہ چاہا ہے کہ انسان اس اختیاری تجربے سے گزر کر دوسرے محروم افراد کی تکالیف کے ازالے کی سعی کرے۔ اگر اللہ نے اسے مالی توفیق دی ہے، ان کے درد و کرب اور آلام و مصائب کا ادراک کر کے ان سے عملی ہمدردی کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں ماہ رمضان کو شہر المواسات، ہمدردی و غمخواری کا مہینہ فرمایا گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد صرف خود کو پیاس اور بھوک سے بوکھا رکھنا نہیں ہے۔ روزے کا مقصد بری باتیں سوچنے سے، بری چیزیں دیکھنے سے، بری چیزیں سننے سے اور بری باتیں کرنے سے بھی خود کو روکنا ہے۔ بلٹس کی صورت میں اسپرچل امپیکٹس اگر روزے کے بیان کیے جائیں تو وہ ہوگا کہ ڈسپلن اینڈ سیلف کنٹرول، attainment of pity, obedience to God, closeness to God. Fasting infuses a spirit of jihad, shield against sin, immunity from hypocrisy, internal security, humanitarian and spiritual spirit. اور اگر moral impacts کی بات کی جائے تو building moral character, attainment of moral uplift. Fasting controls passion, fasting destroys the pride of man, fasting increases moral resistance of man. اور اگر سوشل امپیکٹ کی بات کی جائے تو برادرہڈ اینڈ سمپیتھی، سوشل کانگریگیشن، سوشل یونٹی، اکنامک بینیفٹس، مینی فولڈ ریوارڈ آف زکوٰۃ، صدقہ، فطرانہ۔ یہ ایک خوبصورت پہلو ہے رمضان کے مہینے کا، جس میں روزے دار مہینے کے اختتام پر صدقات، زکوٰۃ، فطرانہ وغیرہ دیتے ہیں، جس سے معاشرے میں ان غریب لوگوں کی مدد ہوتی ہے جو اپنے اخراجات کو پورا نہیں کر سکتے، جو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ اسلام نے ہر ممکن کوشش کی ہے جس میں ایک معاشرے میں غریب طبقے کو اپلفٹ کیا جا سکے۔ رمضان اس پروسیس کا ایک بہترین اور بہت ہی خوبصورت پہلو ہے جس سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی ہو یا فائنینشیل ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد جو فارم آف ورشپ ہے وہ ہے حج۔ حج کی معنی و مفہوم کی بات کی جائے تو حج کی لفظی معنی ہے قصد و ارادہ۔ الحج حج کا اسم بھی ہے اور اس کے معنی سال کے بھی ہیں۔ شاید اسی مناسبت سے قمری سال کے مہینے کو ذوالحج کہتے ہیں کہ اس میں عبادات حج ادا کی جاتی ہیں۔ اصطلاح شریعت میں حج سے مراد عبادت کی نیت سے ایام حج میں بیت اللہ کی زیارت کو جانا اور مناسک حج ادا کرنا ہے۔ حج ہر عاقل و بالغ صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور حج ایک سے زائد مرتبہ کرنا باعث اجر، باعث سعادت اور باعث خیر و برکت ہے۔ ایام حج سے مراد 8 سے 13 ذوالحج کے وہ ایام ہیں جن میں مناسک حج اور ارکان حج کو ادا کیا جاتا ہے۔ حج کا اصل دن 9 ذوالحج ہے۔ قرآن میں الحج اشہر معلومات کے الفاظ بھی آئے ہیں، جس سے زمانہ حج کے 3 ماہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج مراد ہیں۔ اور اگر حج کی اہمیت کی بات کی جائے تو حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ حج کی فرضیت کا اعلان قرآن پاک میں ان الفاظ سے کیا گیا ہے، سورہ آل عمران ورس نمبر 97 میں، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے، یعنی واجب اور فرض ہے کہ ہر وہ شخص بیت اللہ کا حج کرے جو زاد راہ کی طاقت رکھتا ہو، اور جس نے اللہ کی دی ہوئی استطاعت کے باوجود حج نہ کیا اور کفر کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو زاد راہ پر قدرت رکھتا ہو، بیت اللہ تک پہنچنے کی سواری بھی اسے میسر ہو، اور اس کے باوجود حج نہ کرے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہ کریں، میرا جی چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ غیر مسلموں پر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے لگا دوں۔ اس آیت مبارکہ سے، حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ حج اسلام کا اتنا اہم رکن ہے جو مسلمان استطاعت رکھتے ہوئے بلا عذر اسے چھوڑ دیتا ہے، اس کا دین و ایمان مشتبہ ہے، کیونکہ عملاً اس میں اور ایک کافر یہودی یا عیسائی میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسا شخص اللہ کی نظر رحمت اور نبی مکرم کی اس شفقت سے محروم رہتا ہے جو مسلمانوں اور مومنوں کے لیے خاص ہے۔ شریعت میں اس امر کو مستحسن قرار دیا ہے کہ مسلمان پر جیسے ہی حج فرض ہو اسے ادا کرنے میں تاخیر نہ کرے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر بدقسمتی سے ادا نہ کر سکے اور موت آ جائے تو اپنے ورثاء کو وصیت کر جائے کہ اس کی جگہ کوئی شخص یا فریضہ ادا کر دے، اسے حج بدل کہتے ہیں۔ دیگر عبادات میں ایسی نیابت کا صریح حکم نہیں ہے۔ حج تو ہجری کو فرض ہوا، اس سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حج پر تشریف نہیں لے گئے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کو امیر الحج مقرر فرمایا۔ 10 ہجری کو آپ نے اپنی حیات مبارکہ کا پہلا اور آخری حج ادا فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور اس موقع پر آپ نے تاریخی خطبہ حج ارشاد فرمایا۔ حج کے مقاصد اور حکمتیں، بینیفٹس، امپیکٹس کی بات کی جائے تو یہ باتیں ہماری عقل میں آتی ہیں کہ نمبر 1، حج ذریعہ مغفرت و نجات ہے۔ حج کا اہم ترین فائدہ اور برکت گناہوں کی آلودگی سے نجات ہے، بشرطیہ کہ کسی کو حج کامل نصیب ہو جائے، جسے اصطلاح حدیث میں حج مبرور کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے حج کیا اور اس میں شہوت رانی اور نافرمانی سے مکمل طور پر بچا رہا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو کر لوٹے گا جسے اپنی پیدائش کے روز اول گناہوں سے پاک تھا۔ اس سے بڑے فائدے کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چند ایام کی عبادت و ریاضت سے زندگی بھر کے گناہوں کی علائشیں اور میل کچیل دھل جائے اور وہ طیب و طاہر ہو جائے۔ سیکنڈ پوائنٹ، دوسرا نقطہ حج کا یہ ہے کہ حج اسلامی وحدت ملی کا ایک عظیم مظاہرہ ہے۔ حج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بین الملل ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے علاوہ یہود و نصارہ بھی اپنے آپ کو ان سے منسوب کرتے ہیں اور ان کی ملت کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر مسلمانوں نے عالم، ملک، قریے قریے اور بستی بستی سے بیت اللہ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ ان کا ملکی و قومی تشخص الگ الگ ہوتا ہے، ان کا لباس الگ الگ، رنگ جدا جدا، زبان اپنی اپنی، لیکن یہاں آ کر سب اپنے اپنے امتیازات اور تشخصات کو چھوڑ کر ایک ہی لباس فقیرانہ اختیار کر لیتے ہیں۔ امیر و غریب، شاہ و قدہ میں کوئی تمیز نہیں رہتی۔ عربی و عجمی، ایشیائی و افریقی، کالے اور گورے میں ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ ایک ہی زبان میں، ہمارے نبی کی پیاری زبان میں اللہ کے حضور اپنی حاضری اور عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ ہر فرق کو توڑ کر ایک ہی ملت ابراہیم میں جذب ہو جاتے ہیں۔ وحدت انسانی اور وحدت ملی کا یہ عظیم منظر صرف اور صرف اسلام کا خاصہ اور امتیاز ہے۔ دنیا کے کسی مذہب اور ازم میں اس کی نظیر ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، اور جو جذبہ انہیں یکجا کرتا ہے وہ دنیاوی، مادی، سیاسی اور معاشی نہیں بلکہ دینی جذبہ ہے، ذوق عبادت اور شوق نیاز مندی ہے۔ اور حج کے اگر ایک اور بینیفٹ اور امپیکٹ کی بات کی جائے تو حج اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا بے ساختہ اظہار ہے، جس میں والہانہ پن ہے، دیوانگی ہے۔ ایک حاجی اپنا گھر بار، کاروبار، اہل و عیال، قبیلہ و خاندان سب کچھ چھوڑ کر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ وقتی طور پر وہ تمام رشتوں، نسبتوں، انسانی و مادی تعلقات اور روابط کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول مکرم کی نسبت کو مستحکم کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں تمام عبادات کی حقیقی بھرپور جھلک نظر آتی ہے۔ ہر عبادت کا جوہر اور روح اس میں زندہ و تابند نظر آتی ہے۔ اس میں نماز بھی ہے، روزے کا مجاہدہ اور مشقت بھی۔ آسان الفاظ میں حج کے اگر اسپریچول، سوشل اور مورل بینیفٹس کو دیکھا جائے، سوشل، مورل اور اسپریچول امپیکٹ کو دیکھا جائے، یا پھر اگر ایمس اینڈ آبجیکٹیوز آف حج کو دیکھا جائے تو یہ ہوگا کہ it teaches complete surrender to Allah. It develops the idea of universal brotherhood. It gives opportunity for mutual help.
It prepares the ground for divinity. It teaches to do good things. اسلام کے فارمز آف ورشپ میں زکوٰۃ بھی ایک فارم آف ورشپ ہے۔ زکوٰۃ کی لفظی معنی ہے نشو و نما پانا، بڑھنا، پھلنا پھولنا اور پاک ہونا، کسی چیز کا عمدہ حصہ وغیرہ۔ اصطلاح شریعت میں زکوٰۃ سے مراد مال میں سے وہ مقرر حصہ جو مالدار صاحب نصاب کو اپنے مال پر 1 سال کامل گزرنے کے بعد اللہ کے لیے بنیت عبادت و ثواب ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ زکوٰۃ صرف مالی ٹیکس نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کا ایک اہم فریضہ، رکن اور عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے شرعی مفہوم میں وہ تمام معنی موجود ہیں جو ہم نے ذکر کیے، کیونکہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اگرچہ بظاہر مال میں کمی آتی ہے لیکن حقیقت زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے اور انسان کوشش کرے تو وہ بڑھتا اور پھلتا اور پھولتا رہتا ہے۔ یا یہ کہ مال کا وہ حصہ جو زکوٰۃ کے طور پر دے دیا جاتا ہے، ظاہراً وقتی طور پر مال میں اتنی کمی آ جاتی ہے لیکن اجر آخرت کے اعتبار سے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس کا ثواب کئی گنا اور بے حد و حساب عطا فرماتا ہے۔ یا یہ کہ زکوٰۃ بنیادی طور پر ایسے مال پر فرض ہوتی ہے کہ اگر انسان کوشش کرے تو اس میں مادی اعتبار سے بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بقیہ مال جو حلال ذرائع سے کمایا ہوا ہے، وہ مال انسان کے لیے بابرکت، حلال اور طیب ہو جاتا ہے اور اس میں روحانی طور پر بھی برکت ہوتی ہے۔ اور اگر امپورٹنس آف زکوٰۃ کی اہمیت کی بات کی جائے تو زکوٰۃ صلاۃ کی طرح اسلام کا ایک اہم رکن اور ایک مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کا تارک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جہاد فرماتے ہوئے کہا تھا، میں ان لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا جو صلاۃ و زکوٰۃ میں تفریق کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر صلاۃ کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ کہیں صراحتاً لفظ زکوٰۃ آیا ہے یا کہیں انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں اور کہیں صدقے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں انفاق فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب کو 700 گنا کے ایک مثال سے بیان فرمائی گئی ہے، جبکہ سونا و چاندی ذخیرہ کرنے والے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کو دردناک عذاب کی بشارت دی گئی ہے اور فرمایا کہ اس مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے بخل و امساک کرنے والے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کو پیشانیوں، پیٹھوں اور پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ زکوٰۃ کسی نہ کسی شکل میں سابقہ شریعتوں اور تعلیمات انبیاء کرام کا بھی حصہ رہی ہے۔ بعض انبیاء کرام حوالے سے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ اور صدقہ فطر باقاعدہ طور پر 2 ہجری میں فرض ہوئے، جبکہ انفاق فی سبیل اللہ کا سلسلہ شروع اسلام سے جاری تھا، جس کے تحت حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال اور دیگر صحابہ کرام کو ان کے ظالم آقاؤں سے خرید کر آزاد کیا۔ زکوٰۃ ہر عاقل و بالغ صاحب نصاب مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نابالغ کے مال پر زکوٰۃ نہیں، جبکہ دیگر ائمہ کے نزدیک نابالغ کے مال پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر زکوٰۃ کے بینیفٹس، امپیکٹس یا آبجیکٹیوز کی بات کی جائے تو زکوٰۃ بجائے خود مقصود بھی ہے اور مقاصد حسنہ کے حصول کا ایک ذریعہ بھی۔ فرضیت زکوٰۃ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں فرد کو حلال اور جائز ذرائع سے حاصل شدہ مال پر حق تملیک حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے یہ تصور بھی دیا ہے کہ انسان کی اپنی ذات، اس کی صلاحیتیں اور مال و متاع اور اموال اور اولاد انسان کے پاس اللہ کی عطا کردہ نعمتیں اور امانت ہیں، اس لیے ان میں اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق تصرف کرنا چاہیے۔ اسلام نے زکوٰۃ و فطر اور عشر کی شکل میں صدقات مالیہ اس لیے واجب قرار دی ہیں کہ تاکہ مال کی محبت جو انسان کی فطرت میں داخل ہے اپنی حدود کے اندر رہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول مکرم کی محبت پر غالب نہ آئے۔ اسی طرح سے اپنے محبوب اور پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال کی قربانی نہیں دیتا وہ وقت پڑنے پر جان کی قربانی کیا دے گا۔ زکوٰۃ اسلام کا کم از کم لازمی اور قطعی مالی مطالبہ ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی پر اکتفا کر لینا یہ اسلام کا مطلوب حقیقی اور آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے جذبہ ایثار پیدا کرنا مقصود ہے۔ مطالبے پر وہ دینے میں کمال نہیں جو بغیر مطالبے کے دینے میں ہے۔ اس لیے اسلام زکوٰۃ کے ذریعے اس بات کی تربیت دیتا ہے کہ مسلمان اللہ کی راہ میں اپنا زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے رسول، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو کہہ دیجئے جو تمہاری ضروریات سے زائد ہے۔ اور یہ تو انفاق اور صدقات نافلہ کا ابتدائی درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ اور جذبہ
جو شریعت پیدا کرنا چاہتی ہے وہ درجہ احسان ہے، یعنی دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جسے تم خود پسند کرتے ہو۔ اور اللہ پاک اپنے خاص بندوں کا حال یوں بیان فرماتے ہیں، وہ خود چاہت اور خواہش کے باوجود مسکین و یتیم اور اسیر کو کھلاتے ہیں اور خود بھوکا رہنا گوارا کر لیتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، وہ خود حاجت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ کی اس قدر واضح احکام دے کر اسلام یہ چاہتا ہے کہ حب مال انسان کے ضمیر اور ذہن پر اس قدر غالب نہ آ جائے کہ درہم و دینار کا بندہ بن کر رہ جائے، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ وہ مال پر حاکم و متصرف بن کر رہے، مال کو نہ پوجے بلکہ مال کو اللہ کی بندگی کا ذریعہ بنائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنے مال کی حفاظت زیادہ کرنا چاہو گے یا دوسروں کے مال کی؟ لوگوں نے عرض کی اپنے مال کی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تمہارا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا لیا اور ختم کر دیا، یا جو تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، باقی تو سب وارثوں کا مال ہے۔ لہٰذا اپنی عاقبت کے لیے اپنی خوشی اور اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ اللہ کے پاس امانت ہے، اور قرآن پاک میں ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اسلام انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کر کے معاشرے کو الفت و محبت کی بنیادوں پر قائم کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا دینے والے سے اسلام یہ کہتا ہے کہ دے کر احسان نہ جتلاؤ۔ اللہ کا ارشاد ہے، احسان جتلا کر اور ذہنی اذیت دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، بلکہ دیتے وقت یہ سمجھ کر دو کہ یہ مال تمہارے پاس مستحقین کی امانت ہے اور تم اس کا حق اسے لوٹا رہے ہو۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، صدقہ ان کی عمرہ سے لے کر ان کے فقراء کو لوٹا دیا جائے۔ اس سے اسلام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ نہ ہو، بلکہ سرکولیشن، دولت کی سرکولیشن ہوتی رہے۔ چنانچہ اسلام نے زکوٰۃ فطرہ، عشر اور صدقات نافلہ، مالی کفارات اور وراثت کا نظام اسی لیے قائم کیا ہے۔ اگر زکوٰۃ کے امپیکٹس کو، اسپریچول، سوشل یا مورل امپیکٹ کو کنسائز کر کے بیان کی جائیں اور آسان الفاظ میں بیان کی جائیں تو اسپریچول امپیکٹس میں ہوگا کہ زکوٰۃ ریمووز گریڈ، زکوٰۃ ریمووز لو مٹیریلزم، زکوٰۃ برنگز مین کلوزر ٹو گاڈ، سیلف پیوریفیکیشن، انڈیویجول اسٹرینتھ۔ اور اگر مورل امپیکٹس کی بات کی جائے تو شیلڈ اگینسٹ کرائم، زکوٰۃ کریٹس جنرسٹی، زکوٰۃ پیوریفائز ہرٹ اینڈ پراپرٹی۔ اور اگر سوشل امپیکٹ کی بات کی جائے تو اٹس انڈیویجول ویلفیئر لائز ان کلیکٹیو ویلفیئر، کوپریشن، ڈیفینس آف ریلیجن، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، بیلنسڈ آئیڈیالوجی۔ موجودہ لیکچر سے اگر کوئی بھی آپ کو سوال ہو، کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈیٹیل نوٹس چاہیے یا کسی بھی چیز کی جو ہم نے کنسائز کر کے بریفلی اس کو ڈسکرائب کیا ہے تو اس کے متعلق ڈیٹیل نوٹس چاہیے تو بھی آپ کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کو وہ پرووائڈ کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ باکس میں اپنے ریویوز کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔